اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سبقُک عنوان چھُ خاکے وطن یُس تۄہہِ پوٚرمُت چھُ نظم خاک گٔے میٚژ وطن گوٚو سُہ جاے ییٚتہِ روزان چھُ تُہۍ کھوٗلِو پنٕنۍ کِتاب تہٕ کٔڑِو پیج نمبر 57 یِمن سوالاتن ہُنٛد جواب ژھارنہٕ خٲطرٕ کرو أسۍ کوٗشِش گۄڈنیُک سوال تہٕ دوٚیِم تہٕ ترٛیٚیِم یِمن سوال جواب چھُ اَسہِ لیوٚکھمُت آز کرو أسۍ ژوٗرِم تہٕ پوٗنٛژِم ژوٗرِم سوال چھُ سیکری کے محل تاج اور اجنتا کی کیا اہمیت ہے پانچم سوال چھُ فطرت کے کن مناظر سے شاعر متاثر ہے گوٚو سوال نمبر ژوٗرمِس چھُ جواب سیکری کے محل تاج اور اجنتا کی تاریخی اہمیت ہے تاج دنیا کے عجیبوں میں شمار ہوتا ہے اجنتا کی گفائیں اپنے منفرد مصوری کے لیے مشہور ہے سوال نمبر 5 فطرت کے کن مناظر سے شاعر متاثر ہے جواب چھُ شاعر حسین وادیوں لہلاتے کھیتوں آموں کے باغوں اور دان کے کھیتوں کے حسن سے متاثر ہے یِتھَے پٲٹھۍ چھُ یَتھ منٛز بیٛاکھ اکھ سوال نمبر 4 ہم وزن الفاظ کی فہرست بنائیں اس نظم کے ہر شعر میں کئی الفاظ استعمال ہوئے ہیں جو ہم وزن ہیں جیسے شاموں سے پیار ناموں سے پیار یِتھَے پٲٹھۍ چھُ دوسرا شاعر گاؤں سے چھاؤں سے تیسرا شعر اپنے عمارت سے اپنے رواج سے چوتھا شعر وغیرہ وغیرہ آپ نظم کے دیگر اشعار میں تمام ہم وزن الفاظ کو ایک ترتیب سے لکھ کر استاد کو دکھائے أسۍ لیکھو یِتھَے پٲٹھۍ کینٛہہ ہم وزن الفاظ یِم زن اَتھ نظمہِ منٛز چھِ دِتھ یعنی شاموں سے پیار ناموں سے پیار شعرس پتہٕ کَنہِ آسان الفاظ ہی الفاظ یِمَے گٔے ہم وزن الفاظ گاؤں سے چھاؤں سے عمارت سے روایت سے دمن لگن اونچی چھوٹی ناگ آگ مدح اودہ محل کنول تاج لاج کرتے بھرتے وادیاں شہزادیاں وغیرہ وغیرہ لہلاتے گاتے دان آسمان بور ڈور بہار قطار نہاتے رہے جگمگاتے رہے دمکتا ہلال مسکراتا جمال ملتے رہیں کھلتے رہیں اقبال کی بنگال کی بلند چند کھواں رہے دیواں رہے یِم گٔے سٲری یِم زن اَسہِ پٔرۍ یِم گٔے ہم وزن الفاظ